تو 18 سال کی کنواری لڑکی لگ رہی ہو، تمہارے وجود سے لگ ہی نہیں رہا، ایک بچہ بھی پیدا کر چکی ہو۔ عالم خان زادہ نے نوشین کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے دوبارہ سے شدتیں لٹانی شروع کی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، ابھی بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ یہ سب کرنے والا گناہ مت کریں۔ نوشین اپنی بیٹی کی خاطر اس شخص کے ظلم برداشت کر رہی تھی، مگر اب اس کا سب جواب دے گیا۔ عالم نے اس کی رعنائیوں پر سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے بچیوں کو پڑھا رہی تھی، اور مسلسل عالم کی نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ عالم سر، آپ یہاں؟ پرنسپل کی آواز سن کر عالم نے مسکراتے ہوئے مڑ کر پرنسپل کی طرف دیکھا۔ پرنسپل نے عالم کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی نوشین کی طرف دیکھا جو اس وقت بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ سر آئیں نا آفس، میں آپ کو بٹھاتا ہوں، کوئی چائے پانی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، زیادہ کچھ نہیں، مجھے بس ایک ٹیچر کی تفصیل چاہیے۔ پرنسپل عالم کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہوا۔ سر یہ ہمیں الاؤ نہیں، ہم کسی بھی ٹیچر کی انفارمیشن نہیں دے سکتے، اور ٹیچرز کی طرف سے ہمیں ایسے بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی۔ عالم نے سگریٹ دور پھینکا اور پرنسپل کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کو اجازت نہیں ہوتی؟ یہ اسکول میرا ہے، اور یہاں پر اگر میں کسی کی انفارمیشن مانگ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل سکتی۔ بہت حیرت کی بات ہے، ویسے آپ کو اپنی جاب پیاری نہیں ہے نا؟ عالم کی بات سن کر پرنسپل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جی جی سر، وہ کسے پیاری نہیں ہوتی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آفس میں ویٹ کر رہا ہوں، مجھے اس لڑکی کی تمام تر تفصیل بھیج دیں۔ یہ کہہ کر وہ آفس کی طرف چلا گیا، وہاں جا کر بیٹھا اور سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ دوبارہ سے اس نے سگریٹ سلگا لی تھی۔ اتنے میں اس کی آفس سے کال بھی آنے لگی، لیکن وہ ریجیکٹ کرتا ہوا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں پرنسپل بھی آ گئے۔ یہ ان کی ساری مکمل انفارمیشن اس فائل میں ہے۔ وہ فائل عالم کو پکڑاتے ہوئے دوبارہ سے چائے پانی کا پوچھنے لگے، لیکن عالم فائل پکڑتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا، گاڑی میں آ کر بیٹھا اور اس کا نام دیکھنے لگا۔ نوشین سلطان۔ بہت اچھا نام ہے تمہارا نوشین سلطان، بہت جلد تم میری زندگی میں آؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا اس فائل کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نگاہ نیچے کی طرف گئی۔ اوہ، یہ تو شادی شدہ ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا، اور ایک ہی لمحے میں اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس نے غصے میں فائل کو سامنے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو کیا واقعی میں یہ شادی شدہ ہے؟ لیکن کہیں سے لگتا تو نہیں یہ شادی شدہ ہے۔ چلیں مزید اس کے بارے میں تفصیل تو مجھے رات کو اس کے گھر جا کر ہی پتہ چلے گی۔ اس کا مکمل ایڈریس جاننے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا۔ مس نوشین، میری بات سنیں۔ مدیحہ کی آواز سن کر نوشین، جو اسکول سے باہر نکل رہی تھی، ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے مڑ کر مدیحہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، ہاں مدیحہ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ نرمی سے کہتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم نے بسمہ کو اسکول سے پک کر لیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس ابھی وہاں اسکول ہی پک کرنے جا رہی ہوں، پھر سیدھا اپنے گھر جاؤں گی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، تمہارے بارے میں آج کوئی پرنسپل سے پوچھ رہا تھا، کافی زیادہ امیر سا لگ رہا تھا، تمہاری انفارمیشن لے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون میری انفارمیشن لے رہا تھا؟
نوشین نے پریشانی سے پوچھا۔ کوئی امیر سادہ لگ رہا تھا، اچھا خاصا حسین خوبصورت اور ہینڈسم سا تھا، پوچھ رہا تھا تمہارے بارے میں۔ پرنسپل نے بھی تمہاری تفصیل دے دی، یہاں تک کہ تمہاری پوری فائل اٹھا کر اسے دے دی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بول رہی ہو مدیحہ؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے اسکول کے رولز کیا ہیں؟ کسی ٹیچر کی انفارمیشن کسی کو نہیں دی جاتی۔ تمہیں تو پتہ ہے بہن، پیسے والے امیر لوگ ہوتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور سب کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن چلو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کو اسکول کی طرف چلی گئی۔ اوہو، آج کافی زیادہ لیٹ ہو گئی مدیحہ کے چکر میں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسکول کے سامنے گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ جب بھی اسکول کے پاس آتی تھی تو سامنے ہی اسے بسمہ کھڑی ہوئی نظر آتی، لیکن آج بسمہ کو نہ پا کر وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ جا کر گارڈ سے پوچھنے لگی، سر، میری بیٹی آج جلدی چلی گئی ہے کیا؟ اس کی نانو لینے آئی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، آپ کے ہسبینڈ انہیں لینے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے بابا ہیں تو وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کے بابا لے کر گئے ہیں؟ میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ میرے علاوہ یا اس کی نانوں کے علاوہ کوئی بھی اسے یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا، تو پھر آپ نے کیسے جانے دیا؟ وہ گویا غصے میں پھٹ ہی پڑی تھی۔ دیکھیں، ان کے فادر لے کر گئے ہیں تو باپ کے ساتھ تو جانے کی اجازت ہوتی ہے نا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی اور اپنا موبائل نکالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے فوراً سے حاشر کو کال کی۔ غصے سے وہ نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حاشر نے کال پک کی۔ کیا ہو گیا ہے جانے من؟ لگتا ہے آج اپنے سابقہ شوہر کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے جو یوں مجھے کال کر لی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کرو حاشر، ابھی مجھے بتاؤ بسمہ کہاں ہے اور تم اسے کیوں لے کر گئے ہو؟ ویسے تو تمہیں اپنی بیٹی کی ذمہ داری نہیں چاہیے تھی، لیکن اب کیوں اسے لے کے گئے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی تو ایک دم سے وہ ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں بھلا کیوں بسمہ کو لے کے جاؤں گا؟ تمہارے پاس ہی ہے بسمہ، اب بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ غصے میں پھٹ پڑا تھا۔ دیکھو، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، مجھے معلوم ہے تم ہی اسے لے کے گئے ہو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نوشین، میں نہیں لے کے گیا۔ بتاؤ بسمہ کدھر ہے؟ کیا مطلب حاشر؟ تم سچ کہہ رہے ہو تم نہیں لے کے گئے؟ اب کی بار نوشین نرم پڑ گئی۔ ہاں سچ بول رہا ہوں نوشین، میں نہیں لے کے گیا۔ کہاں گئی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں اندازہ، شاید پھر مما لے کے چلی گئی ہوں۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ اب کی بار وہ ہاجرہ بیگم کو کال کرنے لگی، لیکن وہ تو کال پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر پہنچی تو ہاجرہ بیگم کچن میں مصروف تھی، نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف گئی۔ مما، مما، وہ ہاجرہ بیگم کو پکارتی ہوئی کچن میں آئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ چلا رہی ہو؟ مما، بسمہ کو آپ لے کے آئی ہیں کیا اسکول سے؟ وہ اسکول میں نہیں ہے، وہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، تم نے اپنے سر کو بولا تھا نا، وہ بسمہ کو گھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ جو وہ ابھی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کون سے سر؟ کیسے سر؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بسمہ کو لے کے آ گئے تھے۔ وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کون سے سر؟ شاید پرنسپل، لیکن پرنسپل تو اس کے ساتھ اتنے فری نہیں تھے جو بغیر کہے اس کی بیٹی کو گھر چھوڑ کے جاتے۔ نوشین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے انجان شخص کو بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ حیرت سے اس کے پاس گئی۔ آپ کون ہیں اور میری بیٹی کو آپ اسکول سے کیوں لے کے آئے ہیں؟
وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، ریلیکس مس نوشین، ریلیکس، اتنا زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ ادھر آؤ بسما، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں مما، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، آپ بہت گندی ہو، آپ مجھے ڈانٹتی ہو، انکل بہت اچھے ہیں۔ انکل نہیں بلکہ بابا ہیں میرے، آپ مجھے کہتی تھی نا ہمیشہ کہ تمہارے بابا نہیں ہیں، یہ میرے بابا ہیں نا، اب میں اپنے بابا کے پاس ہی رہوں گی، آپ بے شک چلی جائیں۔ بسما منہ پھلاتے ہوئے بولی، اور یہ دیکھ کر تو نوشین کا دماغ گھوم گیا۔ پاگل ہو کیا؟ ادھر آؤ بسما، وہ غصے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بچی نے جب مجھے باپ سمجھ لیا ہے تو آپ بھی تیار ہو جائیں میری بیوی بننے کے لیے۔ وہ ہنستا ہوا بولا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ جان نہ پہچان، منہ اٹھا کے آ گئے ہیں۔ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھیں مس نوشین، آپ تو بہت زیادہ غصہ کرنے لگی ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی آپ کے ساتھ الٹی سیدھی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے امید ہے میرا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کریں گی، بلکہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، جبکہ اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ جس شخص کا وہ زندگی میں پہلی دفعہ چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ حیران ہو گئی۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اور میری بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش مت کریں، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ وہ غصے میں بسما کا بازو پکڑتے ہوئے کھینچ کر اپنی طرف لے گئی۔ بسما کی آنکھوں میں فوراً آنسو آنے لگے۔ مما، آپ بہت بری ہو، آپ سے میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عالم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت آرام سے اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ اس رشتے کی حامی بھر دیں۔ اگر آپ نہیں بھریں گی تو مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ میں آپ کی مما سے بھی رشتے کی بات کر چکا ہوں، اور انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، تو اس وجہ سے آپ بھی اب مان جائیں۔ اس کی بات سن کر نوشین کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ میرے خیال سے آپ کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے، پلیز خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے نفرت ہے مرد ذات سے، مجھے آپ سے بھی نفرت ہے، آپ کی شکل دیکھ کے مجھے غصہ آ رہا ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے اس انداز میں بات کرنا عالم کو غصہ دلا گیا۔ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اسے پیچھے لگا چکا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں آپ کو بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے، اور 2 دن بعد میں اپنی فیملی کو لے کے آؤں گا۔ اگر آپ نے اس رشتے سے، یہ شادی سے انکار کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت سے بات کرتا ہوں، آئی سمجھ؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں بیٹھ گئی۔ جب ہاجرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، اس نے نگاہیں اٹھا کر ہاجرہ بیگم کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹا، یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگا ہے تمہارے لیے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔
مما آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اس مرد کے ساتھ شادی کر لوں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا شادی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نہیں کرنا چاہتی اس شخص کے ساتھ شادی۔ خدا کے لیے مجھے دوبارہ فورس مت کیجیے گا، اس کے ساتھ تو کیا، میں کبھی کسی کو بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ وہ ابھی حاشر کی ہی بے وفائی نہیں بھول پائی تھی۔ اس نے حاشر سے بے انتہا محبت کی، لیکن اس شخص نے بدلے میں محض اسے دھوکہ دیا۔ دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اب بھلا کیسے وہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتی تھی؟ حاشر نے بھی تو اسے بہت محبت کے دعوے کیے تھے۔ اسے کہا تھا کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے، لیکن شاید اس کا محبت سے یقین اٹھ چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک نوشین نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ پلیز نوشین بیٹا، کمرے کا دروازہ کھولو۔ ہاجرہ بیگم مسلسل دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ مما، میں نے آپ کو بول دیا ہے مجھے اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ کیوں آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بھیگی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ اس کی آواز سن کر ہاجرہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ دروازہ کھولو نوشین بیٹا، میں نے کیا کہا ہے؟ ہاجرہ بیگم نے بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے دوبارہ سے دروازہ کھولنے کا کہا۔ غصے میں جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہاجرہ بیگم لال آنکھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ مما کیا ہوا ہے؟ آپ روتی رہی ہیں کیا؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو بیٹا، عالم بہت اچھا بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارا فرض ادا کر دوں۔ تمہیں معلوم ہے اس معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا کتنا مشکل ہے، اور تمہیں تمہاری بیٹی سمیت قبول کرنے کو تیار ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ تمہاری قدر کرے گا۔ نوشین نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سوری مما، میں نہیں کروں گی شادی۔ بے شک وہ میری بیٹی کو قبول کر رہا ہے یا نہیں، مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں کیسے مان لوں اسے مجھ سے محبت ہے؟ مردوں کے 100 خواب خیالات ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی مرد ہو جو اچھا خاصا کماتا ہو، امیر کبیر ہو، جس کا اچھا خاصا نام ہو، وہ بھلا کیوں ایک شادی شدہ، ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کرے گا جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی موجود ہو؟ اسے محبت نہیں کہتے۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں، میں اس کی محبت کو نہیں مانتی۔ اگر میں محبت کے قابل ہوتی تو حاشر کبھی مجھے چھوڑتا نہ، جس نے مجھ سے اتنی محبت کے دعوے کیے، جس نے اتنی مجھ سے محبت کی، اس نے بھی تو مجھے چھوڑ دیا۔ کبھی نہیں محبت کا یقین کر سکتی مما، پلیز، اور نہ ہی میں کبھی شادی کروں گی۔ ہاجرہ بیگم نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کر لو۔ بہت اچھا ہے۔ اگر اس نے تمہیں کچھ کہا، تمہارے ساتھ بے وفائی کی، تو میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ کبھی کچھ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں بولوں گی کہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ وہ نرمی سے اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوشین خاموش ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کی بے بسی مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مما جیسا بولیں گی میں ویسا کر لوں گی، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ مما جیسا آپ بولیں گی ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کے حلق میں اٹکے ہوئے تھے، لیکن اس وقت عالم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں ایک دفعہ پھر سے بے بس ہو چکی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اس کی زندگی میں کہاں سے آ گیا تھا۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی گزار رہی تھی،
اسے لگا تھا کہ اگلے دن بھی وہ ملنے آئے گا، لیکن اس کے بعد نہیں آیا۔ چند دن بعد ہی وہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ آ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی فیملی کو دیکھے جا رہی تھی، جو اچھے خاصے امیر لگ رہے تھے، لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی کہ فیملی میں سے کسی کا بھی رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ خود بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک بزرگ سی عورت جو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جبکہ عالم کی مما کے چہرے سے ہی محسوس ہو رہا تھا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، اور باقی فیملی والے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، جیسے زبردستی اس کے کہنے پر آئے ہوں۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تھک چکی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اس جمعہ کو نکاح رکھ لینا چاہیے، سادگی کے ساتھ ہی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک طلاق یافتہ لڑکی کو لے کر جاتے ہوئے، بھلا ہم کیا دھوم دھام کریں گے، فاطمہ بیگم نے غصے میں کہا، اور فاطمہ بیگم کے چہرے پر چھایا ہوا غصہ ہاجرہ بیگم نے اچھی طرح محسوس کیا، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ جمعہ والا دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ دیکھیں، ہمارے کچھ مہمان ہوں گے، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی نواسی کو آج رات اپنے پاس رکھ لیں، ہم کل اسے لے کے جائیں گے، بی جان نے نرمی سے کہا، تو ہاجرہ بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ نوشین اس چیز سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لوگ کبھی اس کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے طنزیہ انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو بڑی خوش ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری بیٹی کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا یہاں کوئی بھی مرد کسی دوسرے کی اولاد کو قبول نہیں کرتا۔ رخصتی کے وقت بھی اس کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر ہی تو یہ شادی کر رہی تھی، اور یہ ہونی ہی تھی۔ اس کے رونے دھونے کا بھلا کیا فائدہ؟ اس کا چہرہ بالکل جذبات سے عاری تھا۔ جس حویلی میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی، وہ حویلی بہت بڑی تھی، دیکھنے میں ہی وہ کسی شہنشاہ گھرانے کا لگتا تھا۔ دلہن کے روپ میں اسے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت ہی کسی خاص لڑکی کے لیے سجایا گیا ہو، جبکہ نوشین کو خود کو اتنا خاص نہیں سمجھ رہی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا، نہ اسے محبت بھری باتوں کی کوئی چاہت تھی، بس چہرے پر غصہ تھا، غصے کے سوا کچھ نہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عالم کمرے میں داخل ہوا۔ لبوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، وہ محبت جسے اس نے حاصل کر لیا، جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ اپنے گھر والوں کو اس نے بہت مشکل سے منایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب مان گئے۔ نوشین کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کے چہرے کی طرف بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا۔ بہت حسین ہو تم نوشین، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے حاصل کر لوں گا۔ نوشین کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، تو نوشین کا دل بہت عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ اس شخص کا لمس محسوس کرتے ہی، اپنے ہاتھ پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہی، اس نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا، آنکھیں بند کی تو ایک لمحے کے لیے حاشر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، جس نے اسے بے پناہ محبت دی۔ اس کے لفظوں میں، اس کے اظہار میں، ہر چیز میں یہ واضح تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسے بہت چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حاشر نے اسے چھوڑ دیا تو یہ شخص کیوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، جو مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نوشین، میں نے تمہیں پہلی دفعہ جب اسکول میں دیکھا تھا تو میں تم پہ دل ہار گیا تھا۔
اور اب سے نہیں پچھلے 1 مہینے سے مسلسل میں تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت بھرے انداز میں بولا، لیکن نوشین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، آپ مجھے میری محبت کا جواب محبت سے دیں، بہت اچھے سے میرے ساتھ بیہیو کریں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، شاہ جی اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بیٹی کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور میں بھی کبھی آپ کو قبول نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے مرد ذات سے نفرت ہے۔ حاشر نے جیسے مجھے دھوکہ دیا تھا، ایسے ہی آپ بھی مجھے دھوکہ دیں گے۔ مجھے اندازہ ہے آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ یہ جو آپ کے سر پر محبت کا جنون سوار ہے، یہ بہت جلد اتر جائے گا، اور آپ مجھے میری اوقات یاد دلا دیں گے کہ میں آپ کے خاندان میں یا آپ کی فیملی میں، آپ کی زندگی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے جیسے اپنا اسے مستقبل بتا رہی تھی۔ بہت سوچتی ہیں آپ، شاید اوور تھنکنگ کرتی ہیں، آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ عالم نے اس کے گرد بازو حائل کیے تو وہ عالم کی طرف دیکھنے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو، تم نے دوبارہ خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو اتنا خود میں بھیجوں گا کہ چاہ کر بھی خود کو مجھ سے دور نہیں کر پاؤ گی۔ عالم کی ایسی بے باک بات سن کر وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں میں تمہیں کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں جنونی انداز میں محبت کرتا ہوں، بدلے میں تم بھی ایسے ہی محبت کرو۔ عالم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا، سب سے پہلے اس کے کانوں سے جھمکے اتارتا ہوا اپنے لب اس کے۔ وہ گویا تڑپ اٹھی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے اس سے پہلے مزید وہ کچھ کہتا وہ عالم سے دور ہو گئی۔ وہ عالم کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ دیکھو نوشین، تمہیں یہ لگتا ہے تم مجھ سے بچ جاؤ گی تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور بالکل بھی مجھ سے امید مت رکھنا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اب تک میرے نگاہ میں آ چکی ہو۔ ہمیں اپنا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے، اس کی گرے آنکھوں میں گہری مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ مزاحمت کرتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی مزاحمت دم توڑ گئی جب عالم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ وہ شخص اپنی تمام تر محبت اس پر نچھاور کیے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ادھورا چھوڑتا ہوا وہ بلکونی میں جا کھڑا ہو گیا اور سگریٹ سلگا دی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کی یہ حرکت دیکھ کر نوشین بھی کافی حیران ہوئی تھی۔ نوشین کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اسے یوں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نوشین کافی دیر تک بیٹھی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی عالم کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اٹھ کر چلا گیا ہے۔ اتنے میں نوشین کی ماں کی کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو ہاجرہ بیگم کا نمبر چگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی کال پک کی۔ بیٹا، بسمہ نے بہت زیادہ شور ڈالا ہوا ہے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اگر تم اسے لے کے جاؤ۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی بولنے لگی۔ اچھا مما، میں بولتی ہوں عالم کو، اگر وہ مانتے ہیں تو۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ عالم اس کی بات سن چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگا۔ وہ بسمہ بہت زیادہ رو رہی ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھا رکو، میں لے کے آتا ہوں، تم آرام کرو، میں بسمہ کو خود لے کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ ڈالتا ہوا جانے لگا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں،
تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ بہت زور سے بند کرتا ہوا چلا گیا، جبکہ اس کا یہ رویہ دیکھ کر نوشین تھوڑی حیران ہوئی۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو اچھے خاصے محبت کے دعوے کر رہا تھا، پھر اچانک اسے یوں ادھورا چھوڑ کر کیوں اسے دور ہوا؟ نہ جانے کتنی سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میرا بچہ، بسمہ کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے نانو جان کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے؟ وہ عالم جیسے ہی داخل ہوا تو وہ عالم کے سینے سے لگ گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آپ نے بولا تھا آپ بھی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن صرف آپ مما کو اپنے ساتھ لے گئے، مجھے نہیں لے گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ آپ میرے بابا بنیں گے نا؟ آپ نے بولا تھا آپ میرے بابا بن جائیں گے، پھر آپ صرف مما کو کیوں اپنے ساتھ لے گئے؟ مجھے کیوں نہیں لے گئے؟ آپ کی مما نے بولا تھا کہ وہ مجھے نہیں لے کے جانا چاہتی، تو آپ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ بولتے ہوئے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں نے غور نہیں کیا تھا اس بات پر۔ میں اب آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا نا، میں آپ کو ہی لینے آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے پتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ بھی اچھی بات ہے بسمہ، میرے سینے سے لگی ہوئی ہیں، مجھے چھوڑ بھی نہیں رہی اور کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ بھی نہیں جانا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کی مما وہاں اکیلی رہے گی، ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں مما کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، آپ کے ساتھ اور مما کے ساتھ رہنا ہے، روتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو مما کے پاس لے کے چلتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے، بالکل بھی اب نہیں رونا۔ آپ آئس کریم کھائیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، اور ہاجرہ بیگم، اس وقت وہ ہاجرہ بیگم کو کوئی فرشتہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں نا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ آپ مما کو ساتھ نہیں لے کے آئے؟ آپ کی مما آرام کریں گی، بہت زیادہ تھک گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے گھر سے باہر لے کر آ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ دنیا جہان کی باتیں عالم کے ساتھ کیے جا رہی تھی، اور عالم اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ بابا، ایک بات تو بتائیں، آپ کے پاس پہلے میرے جیسی کیوٹ سی چھوٹی سی بیٹی ہے؟ میرے پاس تو آپ جیسے بابا نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عالم نے اس کی طرف دیکھا، پھر لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ہو نا، اب ہمیشہ میرے پاس رہنا، اس نے محبت سے کہا۔ تو بابا، میں کون سا آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ آئس کریم کھانے کے بعد وہ کہنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کی مما کے لیے بھی آئس کریم ہمیں پیک کروا لینی چاہیے۔ ہاں، مما کو تو کچھ پسند ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ کچھ اچھا پہنتی ہیں، ہر وقت منہ پھلائے رکھتی ہیں، کھڑوس ہیں مما، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسے نہیں کہتے، وہ آپ کی مما ہیں، اور مما کو ایسے نہیں بولتے۔ مجھے پتہ ہے ان کا ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، نانو کو بھی ڈانٹتی ہیں، غصہ ہی کرتی ہیں، آپ پر بھی غصہ ہی کریں گے۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے سو گئی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی، اس نے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اوہ، تو اس چلاک سی ماں بیٹی کی نوکری دی جا رہی ہے، ان کی خوشامد کی جا رہی ہے۔ فاطمہ بیگم نے طنزیہ انداز میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مما بس کر دیں، اور کتنے طنز کریں گی آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ اس گھر میں میری بھانجی میری بہو بن کر آتی، لیکن نہیں، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس گھر میں لے کر آ گئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی نفرت ہے غریب لوگوں سے، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کو
اس گھر میں لے آئے ہو۔ طلاق یافتہ لڑکی نہ جانے کیسی لڑکی ہوگی جس کے شوہر نے اسے پہلے ہی طلاق دے دی۔ ایک بیٹی کے ہوتے ہوئے تم نے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا۔ کیا کمی تھی تم میں کہ تمہیں کسی نے لڑکی نہیں دینی؟ یہ کوئی کمی تھی تو اچھے خاصے خوبصورت ہو، ہزاروں لڑکیاں تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اس کے باوجود اس طلاقن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اپنی ماں کی بات اس نے پوری بھی نہیں ہونے دی، غصے میں چلا کر بولا، بس کر دے مما۔ بسمہ بھی جاگ گئی، جس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، اس کی پشت کو تھپکتا ہوا کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا میری جان، سو جائیں۔ یہ کہہ کر اسے لے کر کمرے میں آیا تو سامنے صوفے پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی تھی کیا؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نوشین نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی۔ او اچھا، جھوٹ بول لیتی ہیں۔ وہ بسمہ کو بیڈ پہ لٹاتا ہوا اسے تھپکی دے کر سلانے لگا۔ یہ لیں آپ کی آئس کریم، آپ کی بیٹی کے بقول، ان کی مما بہت ہی کھڑوس ہیں۔ اس کی مما کا کھڑوس پن ہم نکال دیں گے، آئس کریم کھائیں۔ اس کے بعد مجھے بھی آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ تو نوشین کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ میرے خیال سے آپ کی آئس کریم پگھل جائے گی، آپ کو کھا لینی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی میں کھا لیتی ہوں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا تو ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھی ہوئی نوشین کی طرف دیکھا جو نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی۔ بار بار نگاہیں بھٹک کر نوشین کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ لگی ہوئی آئس کریم نہ جانے کیوں اس شخص کو پاگل کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نوشین کے چہرے کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ نوشین گھبراتے ہوئے اٹھی اور جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ ابھی تک وہ اسی نکاح والے لباس میں موجود تھی۔ جیسے ہی اس کے ساتھ گزر کر جانے لگی، عالم نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے بہت قریب آ گئی۔ عالم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے لبوں کے پاس لگی ہوئی آئس کریم پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ مجھے پاگل کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ آپ کا حسین چہرہ، آپ کی روئی روئی آنکھیں اور یہ آپ کے لبوں کے پاس پھیلی ہوئی لپسٹک، یہ ہر چیز مجھے اس قدر پاگل کر رہی ہے کہ جی چاہ رہا ہے اپنی باہوں میں بھر کے اس ہر پاگل کرتی ہوئی چیز کو چھو لوں۔ اس کی ایسی بے باک باتیں سن کر وہ گھبرا گئی، بہت جلدی سے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں حد درجہ کا بولڈ انسان ہوں۔ اسے دیکھتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ ایک عورت ہے جو میرے معیار پہ پورا اترتی ہے۔ جیسی عورت میں چاہتا ہوں آپ بالکل ویسی ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو جنونی انداز میں محبت کروں، آپ کو چاہوں، آپ بالکل بدلے میں ویسے ہی میرے ساتھ محبت کریں، مجھے ٹوٹ کر چاہیں۔ مجھے وہ محبت چاہیے، مجھے آپ کے لمس کو محسوس کرنا ہے اپنے وجود پر، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا۔ اسے بالکل پسینے میں شرابور کر چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی کمر پر عالم کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تمہیں نہیں معلوم کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ تو ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔
یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں لے کے آ چکا تھا۔ یہ کمرہ ہے اور تمہیں معلوم ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ آج یہ کھلوایا ہے، کافی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، اور ایک وقت تھا اس کمرے میں میری دنیا بستی تھی۔ مجھے اس کمرے سے محبت تھی۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا نہ جانے کیا کچھ اس کے ساتھ گفتگو کیے جا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے اس شخص کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو آنکھوں کی بار توڑتے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس شخص کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اسے روکنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسے بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ نوشین اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے اس کی کمر کو جکڑ کر مزید اپنے قریب کر لیا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو میڈم؟ عالم کے پاس ایک دفعہ جو چیز آ جاتی ہے پھر موت ہی اسے عالم سے دور لے کے جاتی ہے، یا اس کی تباہی بربادی اسے عالم سے دور لے کے جاتی ہے۔ ایک تباہ ہو چکی ہے، دور جانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں بھی تباہ کر دوں گا۔ اس کے بالوں کو شدت سے اپنی مٹھیوں میں دبوچے جنونی انداز میں بولا، اور عالم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے ایک کمرے میں لڑکی میرے ہاتھوں سے مری تھی، تمہیں پتہ ہے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں نے اسے بے پناہ محبت دی، بہت ٹوٹ کے چاہا، لیکن وہ کسی اور کے چکر میں تھی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کمرے میں تمہاری قبر بناؤں گا۔ آئی سمجھ؟ مجھے تم سے جنونی محبت چاہیے، جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم نہیں دو گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا تمہارا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ ہنستا ہوا بول رہا تھا، اس کا کہکا پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوشین بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ تمہیں محبت دینے کی خاطر میں نے تمہاری بیٹی تک کو قبول کیا، لیکن اگر تم بے وفائی کرو گی تو تباہ کر دوں گا۔ اس کے کان کو دھیرے سے دانتوں تلے دباتا ہوا اسے تڑپنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھ بند کیے اس شخص کو دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس خطرناک تھی کہ نوشین اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روک نہیں پائی۔ چلو شاباش، بسمہ کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی، اپنی بیٹی کے پاس جاؤ، پتہ ہے نا وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بس حیرت سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی جو اتنے عجیب انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی شخص ہے جو اسے اتنی محبت کر کے لایا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ تھکتا نہیں تھا، اب اچانک سے گویا پاگل ہی تو ہونے لگی تھی۔ اسے لگا تھا وہ سچ میں بے پناہ محبت کرے گا، بہت ٹوٹ کے چاہے گا، لیکن اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہہ رہے تھے۔ واپس کمرے میں آئی تو سامنے بسمہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ رات بھر بھی وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہی، اب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط حصار میں پایا۔ ابھی وہ عالم کی باہوں کے حصار میں تھی۔ کسمسا کر جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے دیکھا تو بسمہ دوسری طرف موجود نہیں تھی۔ بسمہ کہاں ہے؟ گھبراتے ہوئے نوشین نے پوچھا۔ یا دوسرے کمرے میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا بولا۔ پلیز دور رہیں نا، وہ رو دینے کو تھی۔
دوبارہ سے اس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ دیکھو پریشان مت ہو، کل رات شاید میں پریشان تھا، جس کی وجہ سے میں تم سے ایسی بات کر گیا۔ وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی اور اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا مزید اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں نے منع کیا ہے نا، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا تمہارا دور جانا۔ میں نے سب سے لڑ جھگڑ کر تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ میں کل رات آپ سے دور نہیں گئی تھی، لیکن آپ نے مجھے تکلیف دینے والی باتیں کی، وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا، تمہیں میری باتوں سے تکلیف ہوئی؟ مجھے لگا تھا تمہیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہیں مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہیں تو لگا محض تمہارے وجود کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، لیکن میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ عالم کی باتیں وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن پھر بھی خاموش تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر دونوں نیچے آئے تو سب ڈائننگ ٹیبل پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آنے میں بہت دیر کر دی، فاطمہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں مما، بس دیر ہو گئی، اتنی تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا۔ مما، میں چاہتا ہوں میں اور نوشین کراچی شفٹ ہو جائیں، کیونکہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ عالم کی بات سن کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سبھی افراد کو جھٹکا سا لگا۔ وہ شخص تو یہ گھر کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن آج یہ گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بی جان نے غصے میں کہا۔ بس میں نے بولا ہے نا بی جان کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے جانا ہے یہاں سے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کل رات کی ہماری فلائٹ ہے، ضرور اس لڑکی نے کچھ کہا ہوگا، اسی نے بولا ہوگا کہ یہ اس فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فاطمہ بیگم نے غصے میں نوشین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، نوشین نے مجھے کچھ نہیں بولا، بس میں یہاں خود ہی نہیں رہنا چاہتا۔ کچھ یادیں مجھے اذیت اور تکلیف دیتی ہیں۔ میں زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ شاید میں کبھی اس گھر سے نہ کر سکوں، کیونکہ بہت دردناک یادیں جڑی ہوئی ہیں اس گھر سے۔ اس وجہ سے میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سبھی خاموش ہو چکے تھے، لیکن نوشین کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی ایسی دردناک یادیں تھیں، کون سی ایسی اذیت اور تکلیف تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی؟ نوشین کافی دیر تک سوچتی رہی۔ واپس کمرے میں آنے کے بعد نوشین بولی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس شہر میں میری مما رہتی ہیں، مجھے کراچی نہیں جانا۔ کس نے بولا ہے کہ آپ کی مما نہیں جائے گی؟ آپ کی مما بھی ہمارے ساتھ کراچی جا رہی ہیں، میں نے ان کو بول دیا ہے۔ یہ سن کر تو نوشین کا دماغ گھوم چکا تھا۔ آپ کیوں مجھ پہ اتنے احسانات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے میری بیٹی کو قبول کیا، اب میری مما کو ساتھ رکھیں گے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیوں آپ مجھ پہ اتنے احسانات کر رہے ہیں؟ نوشین کی بات سن کر وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، فکر مت کرو، احسانات نہیں کر رہا، ان کے بدلے میں مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے، جس کے بدلے میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کر رہا ہوں، اتنا اچھا پیش آ رہا ہوں۔ جو مجھے چاہیے وہ تم نے نہ دیا، تو پھر اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن ہاجرہ بیگم نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، میرے بھائیوں کا گھر بھی یہاں پر ہے، تو آپ لوگ انجوائے کرو اپنی لائف۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ بسمہ تو بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ اسے سگے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ بہت لمبے سفر سے نوشین واپس آ کر تھک چکی تھی۔ بسمہ کی ضد پر عالم اسے باہر لے کر چلا گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے حاشر کی بہت زیادہ کالز آئی ہوئی تھیں۔
اس نے موبائل کو اٹھایا اور حاشر کو کال بیک کی۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ دیکھو نوشین، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ سے واپس اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ تم عالم سے طلاق لے لو۔ تم کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہو؟ دوبارہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر آج پہلی دفعہ اس نے حاشر کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی جو اسے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر محبت اس پر نچھاور کیے جا رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی تھی، اسے دور جا سکتی تھی؟ وہ تو کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عالم کا انتظار کرتے کرتے وہ صوفے پر بیٹھی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ عالم بلکونی میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو بسمہ سو رہی تھی، اٹھی اور بلکونی کی طرف چلی گئی۔ پیچھے سے عالم کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کی پشت پہ سر ٹکائے کہنے لگی، عالم، آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں، اور شاید میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ عالم، آپ کو پتہ ہے آپ جیسا انسان میں نے پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے محبت ہو گئی، کیونکہ آپ کی طرح مجھے کسی نے محبت نہیں دی۔ مجھے معلوم ہے آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ ہر چیز کے بدلے میں مجھ سے وفاداری چاہتے ہیں، تو میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ وفادار رہوں گی۔ میری طرف سے کبھی آپ کو بے وفائی یا کسی قسم کا دھوکہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی پشت پہ اپنے لب رکھ دی، اپنی آنکھیں بند کر گئی، اور اس کا یہ اظہار محبت سن کر عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اسے بے انتہا محبت کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالم کی محبت نے اسے عالم کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ عالم سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، عالم کو ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر عالم اس کی بیٹی کو بہت عزیز رکھتا تھا۔